بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اور 169، انشاءاللہ ان دو آیات پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم عالم انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، مسلمانوں اور کافروں کا فرق کیے بغیر تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، بدی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہو جس کا خود تمہیں کوئی علم ہی نہ ہو۔ یہ دو آیات آج ہمارا موضوع ہیں۔ قرآن مجید کی ان دو آیات میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کریم جو مالک کل کائنات ہے اور ہر شے کا واحد مالک، خالق، رازق اور پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق کی رہنمائی اور ہدایت یوں فرماتا ہے، تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو اس کو بھی فرماتا ہے، اور جو اس کا انکار کرنے والا ہے اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین اپنی رہنمائی اور ہدایت کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ سب کی ہدایت کے لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے میرے مخلوق، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین کی چیز ہے، حلالا طیبا، جو حلال بھی ہے اور پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلنا، شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھنا، انہو، بے شک وہ جو شیطان ہے، لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کی عظیم جو نعمتیں ہیں، اللہ کی جو بے انتہا بڑی مہربانیاں ہیں، اس نے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہمیں زمین عطا کی ہے، اور پھر زمین پر جو شے ہے اس کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے اور مطیع کر دیا ہے۔ اب انسان ہر شے پر حکم چلاتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ زمین میں سے جو بھی چیز تم کھانا چاہو اس کے اندر دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک یہ کہ وہ حلال ہو، حلال وہ چیز ہوتی ہے جسے شریعت نے منع نہ کیا۔ اگر کسی چیز کو شریعت منع نہیں کرتی وہ حلال ہے، اس لیے کہ تمام چیزوں کے اندر، تمام اشیاء میں جو اصول ہے حلال ہونے کا، حلت کا، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں شریعت منع نہ کرے وہ حلال ہے، یعنی جس کے بارے میں منع کا حکم نہیں آیا اصلاً وہ حلال ہوگی۔ اور اب جس چیز کو شریعت یا اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
ارشاد فرما کر حکم دے کر منع کر دیا جائے، حرام یا ناجائز قرار دے دیا جائے، وہ چیز انسان کے لیے حرام ہوگی۔ تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ حلال جو ہے ہر وہ چیز جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور تمام چیزیں بنیادی طور پر حلال ہے، ہر شے، لیکن جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا اور منع قرار دے دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، تمہارے لیے یہ اس کے لیے کھانا حلال نہیں، بس وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بنی خزاعہ اور عامر بن صعصع اور بنی مدلج یہ قبیلے تھے، انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو خود حرام قرار دے دیا تھا۔ ایسے چوپائے، مثلا بحیرہ، وہ اونٹنی جس کا کان چیر دیا جائے وہ کہتے تھے کہ یہ اب ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح صائبہ، وہ اونٹنی جسے بتوں کے لیے، جن بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے ان بتوں کے لیے بطور نذر چھوڑ دیا جائے، وہ اونٹنی بھی اپنے لیے حرام قرار دیتے تھے۔ یا جس اونٹنی نے 5-6 بچے دے دیے ہوں اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا اور اس کا کھانا حرام شمار ہوتا تھا۔ اسی طرح حام، یہ بھی عمدہ اور اعلیٰ قسم کا اونٹ تھا۔ اسی طرح وسیلہ، یہ جتنی بھی جاندار تھے ان سب کو انہوں نے اپنے اوپر خود حرام قرار دے دیا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسانوں، یا ایھا الناس، تم انسان ہو اور تمہارے لیے میں نے زمین کے اوپر بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے کھاؤ، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا، ایک یہ کہ وہ حلال ہو، یعنی جسے شریعت نے منع نہ کیا اس چیز کو کھاؤ، دوسرا یہ کہ وہ طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ حلال سے مراد آپ سمجھ گئے کہ ہر وہ چیز جو حقیقتاً جو پاک ہے وہ حلال شمار ہوگی، اور حرام کی ضد حلال ہے، یعنی جس کو حرام قرار نہیں دیا گیا، جس کو منع نہیں قرار دیا گیا وہ آپ کے لیے حلال ہوگی۔ اور جو ذاتی طور پر حرام نہ ہو، ایسی چیزیں جیسے یہ شراب ہے وہ ذاتی طور پر حرام ہے، اسی طرح مردہ جانور وہ ذاتی طور پر حرام ہو گیا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور اس طرح کی ساری چیزیں ان کے بارے میں شریعت کہتی ہے یہ تم نے نہیں کھانا، باقی سب کھاؤ۔ یہ جو تم نے اپنی طرف سے کچھ جانداروں کو، کچھ کھیتیوں کو، کچھ چیزوں کو تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ساری زمین تمہارے لیے مسخر کی ہے، اس میں ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں تم کھاؤ۔ دوسری اہم بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس چیز یا اس رزق کو ناجائز اور منع کیا گیا ہے جو ناجائز ذرائع سے آپ حاصل کریں۔ اگر کوئی حلال چیز بھی ہے، اگر اس کو غلط طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے کوئی بھی چیز چوری کر لی جائے، تو وہ چیز اگر حلال بھی ہے، جانور ہے، پیسہ ہے، کسی کا مال ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر طریقہ غلط ہوا، ناجائز طریقے سے لی گئی چیز، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ چوری، جوا، رشوت، سود، یہ سب چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بنیادی طور پر اللہ نے، شریعت نے تمام چیزوں کو حلال بنایا اور ان میں سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، وہ ہمارے لیے حرام ہوئی، اور کچھ وہ چیزیں جو ہم ناجائز طریقے سے حاصل کریں وہ ہمارے لیے حرام ہوئی۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ آج کا جو زمانہ ہے اس کا فتنہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے، دنیا کا جو طریقہ ہے وہ خاص طور پر صفائی کا خیال رکھتا ہے، بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، کھانے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، استعمال کی چیزوں میں، لیکن وہاں پر حلال و حرام کا فرق نہیں رکھا جاتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، جتنی دنیا، جدید دنیا ہے اور ہم بھی اس میں شامل ہو چکے، ہم صفائی کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن حلال اور حرام کا فرق نہیں رکھا جاتا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے دونوں باتوں کا خیال رکھا کہ لوگوں وہ چیزیں بھی کھاؤ
جو ظاہری طور پر بھی غلیظ اور گندی نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ باطنی طور پر بھی نجس اور پلید نہ ہو، دونوں باتوں کا خیال رکھا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ دین اسلام کا درہ امتیاز ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ظاہری کسی کوئی چیز جو غلیظ ہے، ناپاک ہے، گندی ہے، وہ کھائیں گے تو آپ کا جسم متاثر ہوگا، اور اگر آپ کوئی نجس یا پلید جو باطنی طور پر ناپاک ہے وہ چیز آپ کھائیں گے تو وہ آپ کی روح کو مردہ کر دے گی۔ اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ہم انسان دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے، تو دونوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ جبکہ آج کی دنیا وہ صرف ایک بات کا خیال رکھتی ہے، وہ کہتی ہے جی صفائی ہو، چیز پاک صاف ہو، جی پاک صاف ہو، ظاہراً صفائی کا خیال ہے، لیکن باطناً وہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ آپ کے لیے حرام ہے یا حلال ہے، وہ جائز طریقے سے آپ لیتے ہیں یا ناجائز اور ظلم کے راستے سے حاصل کرتے ہیں، آج کے دور میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام وہ دین فطرت ہے، یہ کامل دین بن کر آیا ہے، اور اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے، اس لیے کہ اس کے اصول آفاقی اصول ہے جو پوری دنیا کے لیے قابل عمل ہے اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام نے ظاہراً پاکیزگی کا بھی خیال رکھا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، لوگوں جو صفائی ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ صفائی بھی انتہائی عام ہے، یہ ظاہری چیز کے لیے ہے، تو آپ کے جسم کے لیے پاک چیز چاہیے، صاف چیز چاہیے، لیکن آپ کی روح کے لیے طیب، وہ پاک ہو، وہ جائز بھی ہو، حلال بھی ہو، اور جائز ذرائع سے آپ نے حاصل کی ہو، تاکہ آپ کا ضمیر بھی مردہ نہ ہو، آپ کی روح بھی مردہ نہ ہو، اور آپ کا جسم بھی متاثر نہ ہو۔ رزق کمانے کے لیے اور کسب حلال کے لیے اسلام نے مکمل آزادی نہیں دی، اس لیے کہ اسلام نے ناجائز اور غلط راستوں کو روکا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ لوگوں اگر ہم رزق کمانے کے لیے یا کسب حلال کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے کھلے عام چھٹی دے دی جائے تو جس کے ہاتھ میں جو لگے وہ لیتا جائے، وہ یہ نہ دیکھے یہ جائز ہے، جس پہ میرا حق ہے یا کسی کا حق ہے، یہ میرے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ اسلام نے ایسے راستوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ تم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، تاکہ دولت جو ہے وہ برابر تقسیم ہو۔ آج ہم جو معاشرہ ہمارا جس بیماری کا شکار ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ امیر امیر تر ہے اور غریب غریب تر ہے، اور یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب پستا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ واضح ہے کہ اسلام نے یہ جو اصول دیے تھے، معاش کے اصول، رزق حاصل کرنے کے اصول، کہ لوگوں جائز اور حلال، طیب اور پاکیزہ، یہ جو تمہیں اللہ نے راستے دیے ہیں ان کے مطابق تم نے حلال اور طیب چیزوں کو کھانا ہے۔ اگر ہم ان دو اصولوں کو سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے یہ سلسلہ دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنا تبدیل ہو جائے۔ اگر ہر شخص اس بات کا خیال رکھے کہ اس نے جو بھی چیز کھانی ہے وہ یا حلال کھائے گا اور پاکیزہ طیب کھائے گا، ان دو شرطوں کو سامنے رکھ کے کھائے گا، پھر کیسے ماحول بدلے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر لوٹ گسوٹ ختم ہو جائے گی، پھر رشوت ختم ہو جائے گی، پھر ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے گی، پھر امیر امیر تر نہیں ہوگا، اس کے لیے وسائل کھلے رہیں گے، لیکن غریب غریب تر نہیں ہوگا، وہ اس کی زندگی اچھے طریقے سے چلے گی۔ آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے ہم سب لوگ اسی میں فال کرتے ہیں، تو ہم سب لوگ دل سارا محنت کرتے ہیں، اپنی جان لگا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، جبکہ دوسرا طبقہ جو امیر طبقہ ہے وہ چند جملوں میں اور چند گھنٹوں میں
وہ ایک اے سی والی بارونق اور پرفضا اور پرکیف اور مزے والی جگہ میں بیٹھ کر چند جملے بول کر لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی اصول ہے کہ اسلام نے واضح کیا تھا کہ تم نے عادلانہ اور جو بنیادی اسلام کے معاشی اصول ہے ان کو سامنے رکھنا ہے، حلال اور طیب کھانا ہے، جائز منافع لینا ہے، اپنا حق کھانا ہے اور کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد کیسا ماحول ہے، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، یہ چوری چکاری ہے، یہ ظلم زیادتی ہے، یہ جو سیاسی خرابیاں ہیں، معاشی ناہمواریاں ہیں، یہ جتنے جو ہمارے معاشی مسئلے ہیں، رزق کے مسائل ہیں، غربت ہے، یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اسلام کے ان دو بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر دیا۔ آج کوئی شخص چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، وہ ان اصولوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ وہ نہ طیب چیز کا خیال کرتا ہے اور نہ حلال کا خیال کرتا ہے۔ اللہ پاک نے واضح فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، تم جو بھی کھاؤ اس کے اندر دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک وہ حلال ہو، دوسری وہ پاکیزہ ہو۔ اور آخر میں فرمایا اگر ایسے نہ کرو گے تو دیکھنا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے راستے پر مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خطوہ، اب قرآن نے شیطان کی پیروی سے روکنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیا بڑا واضح ہیں، اس سے بڑی ہدایت ملتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، لوگوں شیطان کے قدموں پر، خطوہ کی جمع خطوات ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک قدم اور دوسرا قدم ہے اس کے درمیانی جو فاصلہ تھا، یہ جو فاصلہ ہے یہ خطوہ، ایک فاصلہ۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ تم نے شیطان کے خطوات پر نہیں چلنا، یعنی شیطان جن راستوں پر چلتا ہے یا شیطان جن راستوں پر تمہیں چلاتا ہے، یعنی گناہ کا راستہ، شیطان ہمیشہ غلط راستہ بتاتا ہے، اور جو شیطان کے آثار ہے، یعنی جو شیطان آپ کو ایسے راستوں پر چلاتا ہے جس میں انسان یہ خیال نہیں رکھتا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے پاک ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، بلکہ شیطان انسان کے لیے ہر غلط راستہ مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کھاؤ، کماؤ، یہ لو، یہ لوٹو، تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں، تم بھی اس معاشرے کا حق ہو۔ تو جب شیطان انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو غلط راہ پر چلاتا ہے تو انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہو، وہ جو شیطان ہے جو تمہیں غلط راستے مزین کرتا ہے، تمہارے لیے غلط ناجائز حرام راستوں کو وہ ایک رنگین بنا کے پیش کرتا ہے، کبھی تم اس کی بات نہ مانا، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ میں سے ہر شخص جو اہل عقل ہیں، اہل بصیرت ہیں، جن کی عقل کام کرتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کیسا دشمن ہے، کس طرح وہ گمراہ کرتا ہے، کس طرح انسانوں کو وہ دوستی کے چکر میں اور چیزوں کو خوبصورت بنا کر ان کے ایمان کو کس طرح لوٹتا ہے۔ آپ کو یہ بات واضح پتہ ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو مزید وضاحت سے کئی جگہ بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ کیسے؟ اللہ ایمان والوں کی کیسے مدد کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے، غلط طریقوں سے، غلط راستوں سے نکال کر نور کے راستے واضح کرتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، انہیں گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے، انہیں غلط راستوں سے بچا کر راہ حق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور والذین کفروا، وہ جو کافر ہیں،
انکار کرنے والے ہیں اور جو شیطان کے پیروکار ہیں، اللہ فرماتا ہے اولیاء الطاغوت، یہ سارے شیطان ان کے دوست ہیں، یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے نکال کر اندھیروں میں پھینکتے ہیں، وہ حلال راستوں سے نکال کر حرام اور ناجائز طریقوں پر انہیں لگاتے ہیں۔ شیطان کبھی کسی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی کھلی دشمنی کا اعلان بھی کیا تھا ایک دفعہ، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر روز، ہر وقت، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہمارا اصلی دشمن شیطان ہے، اور اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کیا تھا اور اللہ کے سامنے اعلان کیا تھا جب اللہ نے اسے کہا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اور پھر جب اسے جنت سے نکالا جانے لگا، حکم ہوا نکل جا، تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں یہ جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان سب کو میں ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کے ساتھ دشمنی کروں گا، میں انہیں حلال راستوں سے نکال کر انہیں حرام اور ناجائز طریقوں میں ڈالوں گا، میں انہیں ظلم کے طریقے پہ ڈالوں گا، مولا میں تیرے راستے سے ان کو بھٹکا دوں گا، میں ضرور ان سے دشمنی کروں گا۔ آگے اس نے یہ بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے سچے بندے ہوں گے، مولا جو تیرے سچے بندے ہیں جنہوں نے ایمان کو اپنے قلب و روح میں بسا لیا ہے، وہ میری گمراہی سے بچتے رہیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے انما یامرکم، لوگو یہ جو تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، یہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسو، یہ گناہ کا، والفحشاء اور بدی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ قرآن مجید کی ہدایت بہت واضح ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما یامرکم، یہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ مفسرین نے یہاں امر، حکم کی تعبیر یہ بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے حکم سے مراد شیطان کا وسوسہ ہے، یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے، غلط بات کو آپ کے سامنے مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اور پھر وہ کس بات کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے؟ السو کی طرف، گناہ کی طرف، غلط کام کی طرف، اور والفحشاء اور بے حیائی کی طرف۔ ان دونوں کا فرق مفسرین نے اس طرح بیان کیا کہ السو جو ہے گناہ، اس میں چھوٹا گناہ بھی شامل ہے، بڑا بھی شامل ہے، گناہ کبیرہ صغیرہ دونوں۔ شیطان آپ کو ان کی طرف لے کے جاتا ہے اور آپ کو اسی طرف لگائے رکھتا ہے۔ ساتھ فرمایا والفحشاء، اور بڑی بڑی بدی کی طرف لے کے جاتا ہے، فحشاء کی طرف، بے حیائی کے کام کی طرف۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں سو تو ہو گیا چھوٹا یا بڑا گناہ، شیطان آپ کو اس طرف بھی لگاتا ہے، اور الفحشاء ان گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے جن کے بارے میں قرآن نے خود سزا بیان کی ہے، حد بیان کی ہے، جیسے قتل ہے، شراب ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے۔ ان تمام گناہوں کی طرف بھی شیطان آپ کو لے کے جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ ہم شیطان کی بات ماننے والے ہیں یا رب رحمان کی بات ماننے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے کے لیے اپنے دستے بھیجتا ہے، چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا ہے، بس وہ انہیں اپنے قریب تر درجہ دیتا ہے جو لوگوں کو زیادہ فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب وہ سارے دستے اس کے شیطان کے لوگوں کو فتنوں میں ڈال کر واپس آتے ہیں تو کوئی آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی آ کر کہتا ہے میں نے ایسے فتنہ ڈالا، کوئی کیا بیان کرتا ہے، کوئی کیا بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان فرقت اور جدائی ڈال دی ہے۔ شیطان اس کو اپنے قریب بلاتا ہے
اور اس کو شاباش کرتے ہوئے کہتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ اب یہ بات غور کرنی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک ابن آدم انسان کے ذہن میں شیطان بھی کچھ باتیں القاء کرتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ ڈالتا ہے، اور فرشتہ بھی اس کے ذہن میں کچھ باتیں ڈالتا ہے۔ اب شیطان جو باتیں ڈالتا ہے وہ ہمیشہ شر کی، گناہ کی اور زیادتی کی، حق کی تکذیب کی باتیں ڈالتا ہے، لیکن فرشتہ اس کی طرف خیر کی بات ڈالتا ہے، نیکی کی بات ڈالتا ہے، حق کی تصدیق کی بات ڈالتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ذہن میں کیسے خیالات چل رہے ہیں۔ وہ اگر حق کے خیالات ہیں، نیکی کی بات ہے، اچھائی کی بات ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ مجھے رہنمائی دے رہا ہے، میں اس راہ پر چلوں۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں، یہ بہت سارے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، اگر انسان کے ذہن میں ظلم کی بات آتی ہے، گناہ کی بات آتی ہے، چوری کی بات آتی ہے، شیطنت کی بات آتی ہے، کوئی اس طرح کی برائی کی بات آئے تو اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیطان اس کے اوپر وسوسہ اندازی کر رہا ہے اور اسے راہ حق سے بھٹکا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے آخر میں یہ آیت پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر، لوگو شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ آپ دیکھیں اس آیت کی تشریح میں بھی اگر بات کی جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ بچوں کا رزق پورا کرنا ہے، بھائی گھر روٹی لے کے جانی ہے، پا روٹی نہیں کھڑنی ہے جی۔ اچھا پا روٹی کا لے کے جانے کے لیے ظلم کے سارے راستے ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف القاء ہو رہا ہوتا ہے، شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہوتا ہے، اور پھر شیطان آپ کو ورگلاتا ہے کہ تیرے پاس یہ مال کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، تیرا نام چھوٹا ہے، اس کا بڑا ہے، تیری عزت کم ہے، اس کی زیادہ ہے، تو مجبوریوں میں ہے اور وہ بڑی آسائشوں میں ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ڈال کر الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی غربت کا ڈراوا دیتا ہے، خیالات ذہن میں ڈالتا ہے، پھر انسان ہر گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ واضح ہدایت عطا فرمائی اور فرمایا انما یامرکم بالسوء، لوگو وہ تمہیں گناہ کی طرف بلائے گا، والفحشاء اور بے حیائی اور بدی کی طرف بلائے گا، وان تقولوا اور تمہیں یہ کہے گا کہ تم یوں بولو اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں انسان کے ذہن میں غلط خیالات ڈالے گا، ما لا تعلمون جو انسان کے علم میں نہیں ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے اور شیطان کی شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ حق پر چلنے کا راستہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔